اور ہمارے بھی उपस्थित ہیں الحاظ मुजीबुर रहमान साहब। तो हम चाहते हैं कि एक आसामी ट्रेडिशनल गुलाम गामोसा से आपका स्वागत करें। तो हम अभी गुजारिश करेंगे कि हम सब अभी का इंतजार कर रहे थे पूरा दिन भर आपका बयान सुनने के लिए, तो हम गुजारिश करेंगे कि आप आपका बयान रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफसिदीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबु कसबिल हलाल फरीदतुन बअद फरीदतिल्लाहि तआला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज के इस दीनी जलसा के सभापति साहब, उपस्थित उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजुवक साथियों और पर्दे में बैठी हुई मेरी माँओं और मेरी बहनों, कल से आप हजरात का ये प्रोग्राम चल रहा है और बड़े बड़े उलमा का बयान, वाज, नसीहत आप लोगों ने सुना। नसीहत, वाज, बयान हमेशा ही होता है। अफसोस यह है कि हम और आप सुनते हैं, लेकिन दीन की बातों को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन और लाइफ में शामिल और दाखिल नहीं करते। इतना लंबा चौड़ा आप हज़रात ने पिंडाल बनाया, खाने का इंतज़ाम किया और जैसे कि खबर मिली कि कल से ही माशाअल्लाह सब लोग इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं, किंतु ये जो प्रोग्राम है इसमें असल तो है उलमा का बयान सुनना, कुरान और हदीस की बातों को सुनना, मगर अभी भी कितनी सारी कुर्सियां और चेयर खाली है और जबकि ये आखिरी बयान है, आखिरी प्रोग्राम है, इसमें तो कम से कम
سب لوگوں کو آ کر شریک ہونا چاہیے۔ جو لوگ آئے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امام صاحب نے بتایا کہ جینٹس جتنے ہیں اس سے کہیں زیادہ لیڈیز ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ خوشی کی بات ہے۔ میں اپنی ماؤں کا، بہنوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی آپ حضرات کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور جو باتیں یہاں کہی جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ جتنا بھی واعظ، نصیحت، تبلیغ کا جوڑ یا جمعے کے دن جمعے میں بیان، ان تمام پروگراموں میں جانے سے پہلے، کسی بھی پروگرام میں شریک ہونے سے پہلے ہم اور آپ کیا نیت کریں؟ ہماری اور آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ ایک حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں، ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے یہ کہا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی مئۃ رکعہ۔ اے ابو ذر، تم جدی کہیں جاتے ہو اور وہاں جا کر تم قرآن کی ایک آیت سیکھ کر آتے ہو، قرآن کی صرف اونلی ایک آیت کا بھی تم شکھا اور علم حاصل کر لیتے ہو، اور دوسرا آدمی 100 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اس کو جتنا ثواب ہوگا، تم نے اگر قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لیا تو تمہارا ثواب اس سے بھی بیشی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر لک من ان تصلی 1000 رکعہ۔ اے ابو ذر، تم یدی دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھتے ہو، کوئی بھی ایک مسئلہ کا شکھا حاصل کرتے ہو، جیسے وضو کے اندر 4 فرض ہیں، پورا چہرہ کو دھونا، ہاتھ کو دھونا، مسح کرنا، پیر کو دھونا، یہ ایک مسئلہ ہوا۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے باڈی پر، پورے شریر پر پانی بہانا، یہ غسل کا فرض ہے۔ اسی طریقے سے سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم اگر دین کے ایک مسئلے کا شکھا حاصل کرتے ہو، اونلی ایک مسئلہ اگر تم سیکھتے ہو، عمل به او لم یعمل، دین کا جو مسئلہ ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ کچھ مسئلہ تو ایسا ہے جس کے لیے ہم کو اپنا شریر استعمال اور یوز کرنا پڑتا ہے، یعنی اس مسئلے پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ نماز ہے، اس کا تعلق، اس کا سمپرک شریر کے ساتھ ہے، ہم کو اٹھنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، سجدے میں، رکوع میں جانا پڑے گا۔ زکوٰۃ ہے، اپنا مال اپنے ہاتھ سے یا دوسرے کے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ حج ہے،
اس کے لیے پوری تیاری کرنا اور مکے میں پہنچنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، عرفات میں جانا، مزدلفہ میں آنا، پھر اس کے بعد مینا میں پہنچنا، قربانی اور طواف زیارت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ عمل کا مطلب اس کو اپنے شریر سے، اپنے باڈی سے اس کو کرنا پڑے گا، اور دین کا کچھ ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اس کا اعتقاد، اس کا یقین اور اس کا وشواس دل میں کر لینا ہے۔ اس کے لیے کھڑا ہونا، بیٹھنا، اٹھنا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، اسکول جانا، مدرسہ جانا، مکتب جانا، مولوی حافظ عالم کے پاس جانا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے لیے ہم کو اور آپ کو کوئی حرکت کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے دل میں یہ اعتقاد کر لینا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کی پوجا اور عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل میں اس کا اعتقاد اور وشواس کر لینا ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انتم دودت، میسنجر اور پیغمبر تھے، آپ کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ہم کو اور آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، دل میں اعتقاد رکھنا ہے۔ تو حدیث میں بالکل ایک دم واضح کر کے پکے طور پر بتلایا، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ۔ اے ابو ذر، تم دین کا اگر ایک مسئلہ سیکھتے ہو، چاہے اس مسئلے پر عمل کیا جاتا ہو یا اس مسئلے پر عمل نہ کیا جاتا ہو، صرف دل میں اس کا وشواس اور یقین رکھا جاتا ہو، اے ابو ذر، تم نے اگر دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لیا اور ایک آدمی نے 1000 رکعت نفل نماز پڑھا، 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے منیمم ایک رکعت پہ اگر 1 منٹ کا وقت لگتا ہے تو 1000 منٹ لگے گا، اور 1000 منٹ کا مطلب ہو جائے گا 16 گھنٹے سے بھی زیادہ، 16 اور 17 آورز کے اندر۔ تو ایک ساتھ میں 17 آورز، 17 گھنٹہ تک نماز پڑھنا، عبادت کرنا، ہم اور آپ جیسے کمزور لوگوں میں یہ شکتی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھ لے اور وہ لگاتار 17 گھنٹے تک نماز پڑھتا رہا، 17 گھنٹے میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھا، اور ہم نے اور آپ نے واعظ کے سبھا میں، مجلس میں، محفل میں آ کر دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنے والے کا نیکی اور ثواب 1000 رکعت نماز پڑھنے والے سے بیشی ہوگا۔ تو یہ جو دین کی مجلس ہوتی ہے، واعظ کا سبھا ہوتا ہے، میرے بھائیوں، عام طور پہ ہم اور آپ کھانے پینے میں، انجوائے پھرتی کرنے میں اس کو برباد کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارا اور آپ کا جتنا لابھ اور فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لوگ ایک دم سب چیز سے فارغ ہو کر یہاں آ گئے، کھانے پینے کا بھی نظم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل جو مقصد ہے کہ ہم اور آپ دین کی باتیں سنیں گے۔ پورے سال میں 1 دن 2 دن ہی تو کیا جاتا ہے، باقی تو 363 ڈیز یہ تو ہمارے اور آپ کے کام کے لیے، کھانے پینے کے لیے، سب کچھ کے لیے ہے۔ تو واعظ میں، سبھا میں جتنے لوگوں کو آنا چاہیے، اللہ کرے کہ آہستہ آہستہ سب لوگ آ جائیں، پہنچ جائیں۔
میں نے بتلایا کہ قرآن کی ایک آیت کو سیکھنا یا دین کے ایک مسئلے کو سیکھنا اس پر کتنا ثواب ملتا ہے، تو یہاں رک کر ایک دو مسئلہ ہم اور آپ سیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہماری اور آپ کی مجلس میں آنے کا جتنا بیشی سے بیشی ثواب ہونا چاہیے وہ ہم کو اور آپ کو مل جائے، پھر اس کے بعد دوسری بات بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ میں آپ کو یہ بتلاؤں جو بالکل آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ہماری اور آپ کی سب سے پہلی خواہش اور سب سے لاسٹ خواہش صرف اور صرف یہ ہے کہ اے اللہ، جب ہماری موت آئے، مرنا تو سب کو ہے، جب ہماری موت آئے تو بلا حساب و کتاب اے اللہ جنت میں ہم کو جگہ دیجیے گا۔ سب لوگ یہ چاہتے ہیں نا؟ یہ تو کوئی نہیں چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو جہنم مل جائے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، پہلے زمانے میں بیڑی سگریٹ کم چلتا تھا، حقہ زیادہ چلتا تھا۔ بوڑھے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں بہار یوپی میں تو ابھی بھی بیچ میں حقہ رکھ دیا، بڑا سا پائپ لگا ہوا ہے اور مجلس لگی ہوئی ہے، کبھی ہم کبھی وہ اسی سے پی رہے ہیں۔ گلف کنٹری میں جیسے کہ ٹی اسٹال ہوتا ہے، چائے کا ہوٹل ہوتا ہے، کھانے کا ہوٹل ہوتا ہے، اسی طرح سے اسموکنگ کا بھی ہوٹل ہوتا ہے، اور وہاں باضابطہ خاص کر کے ایران، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، یہ جو ایریا ہے وہاں کے لوگ اس طرح کے ہوٹل میں جاتے ہیں اور باضابطہ وہاں حقہ پیتے ہیں۔ تو ایک بوڑھی عورت تھی جو بہت زیادہ حقہ پیتی تھی، اس کو کسی مولوی صاحب نے کہا کہ دادی اماں، آپ مرنے کے بعد جنت میں جانا پسند کریں گے یا جہنم میں؟ کہاں جائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ جنت میں کیا ہے اور جہنم میں کیا ہے؟ تو مولانا نے بتلایا کہ جنت میں تو سب کچھ ہے، بہترین آپ کو بنگلہ ملے گا، گاڑی ملے گا، کھانے کا بہت ہائی کوالٹی کا سامان ملے گا، ریسٹ کا، آرام کا، سب کچھ وہاں پر ملے گا، ہنسی پھرتی، اور وہاں کوئی غم اور دکھ نہیں ہے۔ اور جہنم میں تو بتلایا کہ جہنم میں تو آگن ملے گا۔ وہ بوڑھی عورت حقہ پیتی تھی، حقہ پینے کے لیے تو آگن چاہیے، بغیر آگن کے تو حقہ نہیں پی سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھ کو جہنم میں دے دے، تاکہ وہاں مجھ کو کیا ملے گا؟ حقہ ملے گا۔ جنت میں تو آگن نہیں ہے تو وہاں حقہ نہیں ملے گا مجھ کو۔ تو ہم اور آپ تو ایسے نہیں ہے نا، ہماری اور آپ کی تو یہی خواہش ہے کہ اے اللہ جب بھی ہماری موت آئے ایمان پر موت آئے، اور مرنے کے بعد اے اللہ کوئی حساب کتاب نہیں لیجیے گا، ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے ڈائریکٹ ہم کو جنت الفردوس دیجیے گا۔ یہی چاہتے ہیں نا؟ یہی چاہتے ہیں۔ تو کیسے جنت ملے گی؟ جنت ملنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے دو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتلا دیتا ہوں۔ ایک طریقہ ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، اے لوگو اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، مہیلا، پروش، لیڈیز، جینٹس، ماں، بہن، باپ، بھائی، جو بھی ہے، اگر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے، پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ ایمان لانا پڑے گا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، اگر اس نے کلمہ پڑھ کر ایمان نہیں لایا، اللہ کو ایک نہیں جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ کا انتم اور آخری پیغمبر، لاسٹ پیغمبر وہ نہیں مانتا ہے، مرنے کے بعد آباد زندہ اور جیوتو کیا جائے گا، اس کا وہ وشواس نہیں رکھتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ تو کلیئر ہے۔ تو جنت میں اگر جانا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ایمان والا بننا پڑے گا، مومن اور مسلمان ہونا پڑے گا۔ اور کمپلیٹ مومن اور مسلمان کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اے لوگو تمہارا ایمان اس ٹائم میں کمپلیٹ ہوگا، تمہارا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ تم پیار اور محبت کے ساتھ زندگی نہ گزارو، پریم کے ساتھ، پیار محبت دوستی کے ساتھ زندگی گزارو، ماں باپ بھائی بہن سب کے اندر دوستی ہو، محبت ہو، گاؤں سماج کے جتنے لوگ ہیں سب کے اندر میل ہو، محبت ہو، یہاں تک کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی کرسچن رہتا ہے، ہمارے محلے میں اگر غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی دشمنی نہیں کرنا ہے، دوستی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا پڑوسی اگر کوئی غیر مسلم ہندو بھائی ہے، وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے، کسی کا مرتیو ہو جاتا ہے، ہم کو اس کے دکھ میں جا کر شریک ہونا ہے۔ تو پیار محبت کی زندگی جب تک نہیں گزارو گے تب تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، جب تک پیار محبت کی زندگی نہیں گزارو گے تب تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ آج باپ بیٹے میں جھگڑا، ماں بیٹی میں اختلاف، بھائی بھائی میں لڑائی جھگڑا قضیہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرتا ہے، خاص کر کے مسلمانوں میں یہ بیماری عام ہوتے جا رہی ہے کہ ایک مسلمان اگر ترقی کر رہا ہے، بزنس میں آگے بڑھ رہا ہے اور دوسرا ترقی نہیں کر رہا ہے، تو اس کو بزنس کرنے کا جتنا چنتا اور ٹینشن نہیں ہوتا ہے، اس سے بیشی ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کو کیسے ہم ڈاؤن کریں، یہ چنتا ہمارا اور آپ کا بیشی ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اپنے ایمان کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے ایمان کو کمپلیٹ کر کے جنت میں جانا چاہتے ہو تو پیار محبت کی زندگی گزارو، آپس کا اختلاف، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد اس کو ختم کرو۔ اگر پیار محبت کی زندگی گزارو گے ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات مجھے یاد آئی، وہ بھی بتا دوں کہ آج پوری دنیا میں، صرف انڈیا میں نہیں، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، ہر جگہ پر دعا ہو رہی ہے، وشو شانتی کے لیے دعا ہوتی ہے، کبھی بخاری شریف کا ختم، کبھی قرآن کا ختم، کبھی ختم یونس، کبھی ختم جلالی، کبھی یاسین کا ختم، آج بھی پروگرام کے انتم میں جا کر پوری دنیا کے لیے دعا ہوگی، وشو شانتی کے لیے دعا ہوگی، لیکن ہماری اور آپ کی دعا ایسا لگتا ہے کہ اللہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ ہم لوگ ڈیلی دعا کر رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین دعا کر رہے ہیں، مکے میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے دعا ہو رہی ہے، مدینے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے صلاۃ و سلام پڑھ کر بڑے بڑے بزرگان دین دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اگر دعا قبول ہوتی تو مسلمانوں کی پریشانی دور ہو جاتی، مسلمانوں کو عزت کی زندگی مل جاتی،
ڈیلی کے ڈیلی نیا نیا ایشو اور نیا نیا سمسیا ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن آج کا پیپر اگر دیکھو گے تو مسلمانوں کا ایک سمسیا، کل اگر پیپر دیکھیں گے تو ایک اور نتن سمسیا سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی جو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کا ایک مین کارن یہ بھی ہے کہ آج مسلمان پریم اور محبت کی زندگی نہیں گزارتا ہے، آپس میں اختلاف ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے، فساد ہے۔ یاد رکھیے ایک حدیث میں آیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں، اپنے جیون میں سب سے لاسٹ اور انتم جو جدوں کے لیے گئے، اس جدوں کا نام غزوہ تبوک ہے۔ مدینہ سے قریب 1000 کلومیٹر دور ملک شام سیریا کے بارڈر پر جا کر دشمن کے ساتھ لڑائی کرنا تھا، دشمن کے ساتھ جنگ اور جدو ہونا تھا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے سورہ توبہ کے اندر۔ بہت مشکل کا زمانہ تھا، کٹھن حالت تھی، بہت بیشی پریشانی تھی، خوب گرمی کا سیزن، مدینے کا جو اکنامک سسٹم تھا پورا کے پورا کھجور کے اوپر وہاں کے لوگ زندگی گزارتے تھے۔ کھجور کے پکنے کا زمانہ آ گیا، کھجور توڑنے کا، کاٹنے کا زمانہ آ گیا، اور اسی زمانے میں اسی ٹائم میں جدوں کے لیے جانا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، تمام کے تمام صحابہ کرام تیار ہو گئے اور جدوں کے لیے نکلنا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو جدوں کے لیے تو جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے اللہ کے یہاں تو اپروو کرانا پڑے گا، منظور کرانا پڑے گا۔ اللہ یدی منظور کرے گا تب تو ہم لوگوں کا جے ہوگا، اور اللہ یدی منظور نہیں کرے گا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں خاص طور پہ دھیان سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، اور تم سارے کے سارے صحابہ کرام میری دعا پر آمین کہنا۔ دعا کس کام کے لیے ہو رہی ہے؟ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ بہت پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو، اس لیے لڑائی یا جدو ہوتا تھا، تو دشمن سے مقابلہ کے لیے دعا کرنے والے کون؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کوئی گناہ نہیں، کوئی پاپ نہیں، اللہ نے ان کے سمست گناہ اور پاپ کو معاف کر دیا تھا۔ دعا پر آمین کہنے والے کون؟ صحابہ کرام، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جو صحابہ کرام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، ان کا مقام مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالی سب سے خوش ہو گئے، اللہ سب سے راضی ہو گئے، اور اللہ بھی ان سب کے لیے راضی ہو گیا۔ اتنا اونچا مقام۔ دعا میں آمین کہنے والے کون؟ فرشتوں کی جماعت۔ فرشتے آئے تھے، دعا میں شریک ہوئے، اور وہ بھی آمین کہنے کے لیے آئے تھے۔ کنتو میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ جذبات میں آ کر کبھی کبھی ایسا کام کر دیتے ہیں۔ سنو اس روایت کو، کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا کروں گا، تم لوگ آمین کہو گے، اللہ انشاءاللہ دعا کو قبول کرے گا، کنتو ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مجلس میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میری بات نہیں ہے، مجلس میں یدی کوئی ایسا مانوس ہے جس کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، گھننا ہے، بغض حسد ہے، تو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل سے کینہ کو، نفرت کو، گھننا کو، دشمنی کو ختم کرو، پیار محبت کو اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ اور اگر دل خراب ہے، دل گندا ہے، کینہ بغض حسد دل میں ہے،
دعا کرو گے، رو رو کر دعا کرو گے، خوب رو گے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کی مجلس تھی، مجلس سے دو صحابہ ایک سائڈ سے ایک سائڈ سے ایک اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، کچھ دور چلے گئے، اور دور میں جانے کے بعد دونوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، مصافحہ کیا۔ ایک نے کہا کہ بھائی ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو گیا تھا، تھوڑا سا لڑائی اور قضیہ فتنہ ہو گیا تھا، سمجھ تو غلطی 100% غلطی میری تھی، تمہارا کوئی بھول نہیں تھا، تمہارا کوئی دوش نہیں تھا، دوش تو ہمارا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ ایک نے یہ کہا، دوسرے نے کہا نہیں نہیں بھائی تمہاری کوئی غلطی نہیں، غلطی تو میری تھی، زیادتی تو میں نے کی، مکھ سے گالی میں نے دیا، اللہ کے واسطے میری غلطی کو، میرے بھول کو، میرے دوش کو معاف کر دو۔ دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی، مصافحہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ گلے سے گلا لگایا، اپنے دل میں جو تھوڑا سا کینہ اور گھننا پیدا ہوا تھا، اس کینہ کو گھننا کو ختم کیا، لوٹ کر مجلس میں آئے، آ کر کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں کا تھوڑا اختلاف ہو گیا تھا، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تھا، انسان ہے، کبھی مسٹیک ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہماری اور آپ کی سوچ پرائے پوزیٹو نہیں نیگیٹو ہو جاتا ہے، اور جو آدمی نیگیٹو سوچ والا ہوگا وہ زیادہ اختلاف کرے گا، تو کبھی ایسا مسٹیک ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے اور انہوں نے دونوں نے مل کر ایک دوسرے سے معافی مانگی اور ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، جو کچھ گھننا نفرت دل میں تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ اب آپ دعا کیجئے، ہم آمین کہیں گے، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو وہ دعا ڈائریکٹ آسمان کو چیرتا ہوا عرش الہی تک پہنچا، اور اللہ نے اس دعا کو 100% سے بھی زیادہ قبول کیا۔ کیسے قبول ہوئی دعا؟ اتنی قبول ہوئی کہ دشمن 1,00,000 فوج لے کر، 1,00,000 لشکر کو لے کر لڑنے کے لیے آئے تھے، اور مسلمان جب مدینے سے نکلے، دشمن کو پتا چلا کہ مسلمان مدینے سے نکل گئے ہیں، اللہ نے دشمن کے دل میں اتنا ڈر اور بھے کو پیدا کیا کہ وہ سب کے سب فیلڈ چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اپنے ساتھ میں کھانے پینے کا جتنا سامان لے کر آئے تھے وہ سب کے سب چھوڑ کر اور بھاگے۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں پڑی، جتنا مال وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ مال غنیمت کے طور پر مسلمان لے کر واپس مدینہ آئے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ایک بات تو میں نے یہ کہہ دی کہ آپس میں کینہ، نفرت، حسد، بغض، گھننا اگر یہ رہے گا ہماری اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج مسلمان اس بیماری میں زیادہ مبتلا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان کو اگر کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو، ایمان کو اگر کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ پیار کی، محبت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں پیار محبت کہاں سے آئے گا؟ کیسے ہمارے دل میں دوستی آئے گی، پیار، پریم، محبت آئے گی؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، میں تم کو ایک چیز بتلاتا ہوں، ایک بات بتلاتا ہوں، اگر تم لوگ وہ کام کرنے لگو گے تو تمہارا نفرت، گھننا سب ختم ہوگا، پیار محبت کی زندگی پیدا ہوگی۔ جب پیار اور محبت کی زندگی ہوگی ایمان کمپلیٹ ہوگا، جب ایمان کمپلیٹ ہوگا مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ وہ چیز اور وہ کام، وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، افشوا السلام
بینکم افشوا السلام بینکم، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ جب تم سلام کرو گے، کسی سے اگر کچھ فتنہ لگ گیا تھا، آگے بڑھ کر جب تم سلام کرو گے تو وہ بھی تم کو سلام کرے گا۔ تھوڑی سی جو دوری اور نفرت ہو گئی تھی، سلام کی وجہ سے وہ نفرت اور دوری ختم ہوگی۔ آج باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائی کا ایک بچہ 5 سال 7 سال کا وہ بچہ تھا، کھیل رہا تھا، کرکٹ کھیل رہا تھا یا کچھ اور کھیل رہا تھا، دونوں میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا، بچہ تھا، بچہ تو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتا، لڑائی بچے میں ہوئی، اب وہی لڑائی ماں باپ تک پہنچ جاتی ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات چیت بند کر دیتا ہے۔ اگر ایک فیملی میں تھے، جوائنٹ فیملی میں تھے، وہی بچے کی لڑائی سیپریٹ ہونے کا ذریعہ اور کارن بن جاتا ہے، اور پھر 4 سال 5 سال 10 سال کتنا دن جائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بات چیت بند، آنا جانا بند، سکھ دکھ میں شریک ہونا بند۔ مسلمانوں، پیار محبت کی زندگی گزارنے کے لیے سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، ہر کوئی دوسرے کو سلام کرے، ہر کوئی سلام کرنے میں پہل کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب پریزیڈنٹ صاحب کو سلام کرے گا اور پریزیڈنٹ صاحب امام صاحب کو سلام نہیں کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام بھی سلام کرے، پریزیڈنٹ بھی سلام کرے۔ سماج کے اندر ایک مربی ہے، ایک نوجوان ہے، آمنے سامنے ہو گیا، نوجوان نے مربی کو نہیں دیکھا، مربی کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کے سلام کر لے، اور اگر نوجوان نے دیکھا کہ مربی صاحب آ رہے ہیں تو وہ آگے بڑھ کے سلام کرے۔ ایک دوسرے سے سلام کرو گے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، وہاں کے پرنسپل حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری رحمت اللہ علیہ، 1.5-2 بچر ہوا، ان کا انتقال ہوا، وہ وہاں کے سب سے بڑے ٹیچر اور استاد تھے۔ وہ اپنے گھر سے رکشہ پر بیٹھ کر حدیث کا سبق پڑھانے کے لیے، بخاری شریف کا درس اور سبق دینے کے لیے آتے تھے۔ ہم لوگ راستے میں کبھی پلان بنا کر رہتے تھے کہ آج حضور جب آئیں گے تو ہم لوگ سلام کریں گے، حضور کو سلام کرنے نہیں دیں گے، ہم لوگ سلام کریں گے۔ پلان بنا کر کھڑے رہتے تھے، کنتو ہم سلام کرنے سے پہلے حضرت دور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شیخ الحدیث ہے، وہاں دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل ہے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹ کو سلام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سلام کرو گے آٹومیٹک محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا۔ جب محبت اور پیار بڑھے گا، ایمان کمپلیٹ ہوگا، ایمان کمپلیٹ ہوگا، جنت میں جانا آسان ہوگا۔ تو ایک بات میں نے یہ بتلائی کہ جنت میں جانا ہے، سلام کو عام کرو، ہر کوئی ایک دوسرے سے۔ اور آج دیکھا جاتا ہے کہ باہر میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو سلام کر لیتے ہیں، لیکن ہسبینڈ جب گھر میں جاتا ہے، روم کے اندر وائف ہے، وہ وائف کو سلام نہیں کرتا۔ لڑکا گھر میں جاتا ہے، گھر کے اندر ماں ہے، تو لڑکا وہ اپنے ماں کو سلام نہیں کرتا۔ ارے بھائی کیوں نہیں سلام کرتے؟ حضور شرم آتی ہے، لجو لگتا ہے۔ اگر تم کو شرم آئے گی، تم نہیں سلام کرو گے تو تمہاری ماں بھی تم کو نہیں سلام کرے گی، تمہاری وائف بھی تم کو سلام نہیں کرے گی۔ اس لیے جو ہسبینڈ ہے، جو شوہر شامی ہے، گھر میں جائے تو اپنی وائف کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو سلام کرے۔ جب ہم سلام کریں گے اور کبھی بھول جائیں گے تو گھر کی لیڈیز اور مہیلا بھی ہم کو سلام کرے گی۔ لہذا سلام کو عام کرو۔ نمبر 1، ایک مسئلہ بتایا، اگر آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، ایک مسئلہ بتایا ہم نے اور آپ نے سیکھ لیا، کم سے کم 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا، اور 1000 کا ثواب لے لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، بالکل میں چھوٹا عمل بتلا رہا ہوں، بڑا عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہمارے پاس، ہم کو اور آپ کو ٹریننگ نہیں ملا بچپن سے، چھوٹا تو ایک عمل اور بتلا رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا یوافق علیہما عبد مؤمن الا دخل الجنہ، دو کام ایسا ہے جو مسلمان بھی وہ دو کام کرے گا، لیڈیز پروش جو بھی ہو، جو مسلمان بھی وہ دو کام کرے گا وہ شیور جنت میں جائے گا، 100% جنت میں جائے گا۔ وہ دو کام کیا ہے؟ دونوں کام کو بیان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل، اے میرے صحابہ یہ جو دو کام میں بتلا رہا ہوں یہ دونوں کام بالکل شارٹ ہے، ایک دم آسان ہے، بالکل مختصر ہے، کنتو یہ دو کام کرنے والے مسلمان کم ہیں۔ پرائے مسلمان یہ دو کام نہیں کرتے ہیں، مسلمان یہ دونوں کام کرنے والے کی سنکھیا اور اس کی کوانٹیٹی ایک بار ایک ہوگا۔ وہ دو کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نمبر 1 کام یہ ہے کہ دن میں تم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو۔ جب نماز پڑھتے ہو تو نماز شیش ہونے کے بعد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ پوری مجلس میں کوئی چھوٹا سے چھوٹا بچہ، بوڑھا سے بوڑھا مربی یہ بتا سکتا ہے کہ حضور سبحان اللہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے، الحمدللہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اللہ اکبر ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو پڑھنا نہ جانتا ہو؟ سب کو آتا ہے نا بھائی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہو نا؟ سب کو ہی پڑھ سکتا ہے۔ تو نماز کے بعد میں 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ 24 گھنٹے میں 5 نماز ہے، جب 30 مرتبہ 5 ٹائم میں پڑھیں گے تو کتنا ہوگا بتائیے؟ 150 ہوگا، 150 ہوگا، 150 ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ قربان جائیں، آپ نے فرمایا کہ ہیا باللسان 50 و 100، اے مسلمانوں جب زبان سے مکھ سے پڑھو گے تو ماتر 150 150، کنتو جب تم کو قیامت کے دن تمہارا نام اعمال ویٹ کیا جائے گا، تمہارے عمل کو وزن کیا جائے گا تو اس دن 150 کا ثواب نہیں بلکہ پورا 1500 کا تم کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پڑھا تھا کتنا؟ 150، ثواب ملا کتنے کا؟ 1500 کا۔ ہمارا اور آپ کا الحمدللہ ایک عمل تو ہے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ عصر کے بعد اور فجر کے بعد تو پڑھتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، پڑھتے رہیے۔ مغرب، عشاء اور ظہر، یہ 3 ٹائم کی جو نماز ہے ہم لوگ اس میں یہ تسبیح نہیں پڑھتے ہیں۔ آج کے بعد سے اب انشاءاللہ پڑھنا ہے، پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے، بالکل آسان ہے، پڑھیں گے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل تو یہ بتلایا، دوسرا عمل بتلایا کہ جب تم سونے کے لیے چلے جاؤ، اپنے روم میں چلے گئے، بیڈ روم میں، اب سونا ہے تو سونے سے پہلے کچھ دعا درود ہے، پورا اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ کتنا ہوا؟ 100۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے گن کے بتایا کہ یہ 100 ہوا، اور ہیا باللسان 100، مکھ سے زبان
سے پڑھو گے 100. ثواب جب ملے گا، نیکی جب ملے گی، جب اجر ملے گا اللہ کے یہاں، نام اعمال کو ویٹ اور وزن کیا جائے گا تو 100 کا وزن نہیں ہوگا، پورا 1000 کا وزن ہوگا، 1000 کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. یہ 2 عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. بتائیے دونوں عمل آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے نا؟ ہم لوگ کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اگر وضو ہے تو بھی کیجیے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ناپاک ہے، سونے سے پہلے کسی طرح سے ناپاک ہو گیا تھا، غسل نہیں کر سکا تھا، تو بھی وہ پڑھ سکتا ہے. پاک ہونا اچھا ہے، کنتو جو بھی پاک نہیں ہے، جیسے ہماری ماں بہن ہے، لیڈیز ہے، اگر اس کی ناپاکی کا پیریڈ چل رہا ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی اجر اور نیکی ملے گی. نماز تو نہیں پڑھے گی لیکن سونے کے ٹائم جو تسبیح ہے وہ پڑھ سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں عمل اور یہ دونوں کام بتلا دیا تو صحابی کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو ایک بات اور کہہ دیا تھا. وہ یہ کہا تھا کہ یہ دونوں کام تو بالکل چھوٹا چھوٹا ہے، بالکل مختصر ہے، سب آدمی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن من یعمل بہما قلیل، عمل کرنے والے مسلمانوں کی کوانٹیٹی، عمل کرنے والے مسلمانوں کی سنکھیا ایک بارے کم، پرائے مسلمان یہ 2 عمل نہیں کرتے. اس کا کیا کارن ہے؟ کیا کارن ہے؟ آج سے 1450 بچر پہلے، پرائے 1450 بچر پہلے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارن بتلایا تھا، آج ہم اور آپ اینالائسس کریں، تجزیہ کریں، دیکھیں کہ واقعتاً وہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ لوگ بھی کبھی دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، نیٹ میں آج کل سب کچھ مل جاتا ہے، جدی کتاب نہ ہو تو. آپ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب امام صاحب نماز شیش کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب تک تو شیطان تھوڑا دور ہو گیا تھا، تم نماز میں تھے، شیطان تھوڑا دور ہو گیا تھا. جیسے ہی نماز شیش ہوتی ہے، سلام پھیر دیا، جاتی ہی شیطان، اب شیطان آ کر حاضر ہو جاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وَيُذَكِّرُهُ حَاجَتَهُ، اور آتے ہی اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت اس کو یاد دلاتا ہے. نماز شیش، شیطان آ کر حاضر ہو گیا اور شیطان آ کر کہتا ہے کہ ارے ہم تو روڈ پر اپنا سائیکل چھوڑ کر آئے ہیں، پتا نہیں میں نے تو لاک کرنا بھول گیا تھا، وہ سائیکل رہا یا کوئی چور چوری کر کے لے کے چلا گیا. ہم بائک چھوڑ کر آ گئے ہیں، ہم 4 ویلر چھوڑ کر آئے ہیں، پتا نہیں آنے جانے والے کو کشٹ ہو رہا ہوگا. جلدی سے وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے، نہ دعا، نہ درود، نہ تسبیح، نہ سنت، کچھ نہیں، کسی طرح سے فرض نماز پڑھا اور پڑھ کر فوراً مسجد سے نکل جاتا ہے. بلکہ اب تو ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ نماز کے بعد شیطان آنا تو دور کی بات، نماز کے اندر بھی شیطان موجود. ایک مرتبہ ایک امام صاحب نے ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز تھی، 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا. اب پیچھے جو مقتدی، کوئی کہتا ہے کہ امام صاحب آپ نے تو 3 ہی رکعت نماز پڑھائی، کوئی کہتا ہے کہ امام صاحب نے 4 پڑھا دیا. اچھا یہاں ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یدی امام صاحب نے بھول کر لیا، کسی کارن سے اگر 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا تو اگلا دن اس کی امامت باقی رہے گی یا نہیں، یہ بھی چنتا کرنا پڑتا ہے. کوئی سماج ایسا بھی ہوتا ہے، ایک غلطی کر لیا چلو معاف، دوسرے دن غلطی کر لیا معاف، تیسرے دن اگر بھول ہو جائے، امام صاحب آپ ہماری مسجد کے لائق نہیں، یہ ڈیلی کے ڈیلی کبھی سجدہ سہو کرواتے ہیں، کبھی 3 رکعت پہ سلام پھیر دیتے ہیں، پتا نہیں آپ کا دل دماغ کہاں لگا ہوا رہتا ہے، خالی ٹیوشن اور ختم کے چکر میں رہتے ہیں، نماز سے آپ کو کوئی مطلب نہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، وہ بھی ایک انسان ہے،
وہ بھی ایک انسان ہے، ہم اور آپ بھی ایک انسان ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر سے دکان کے لیے نکلتے ہیں، اپنی اسکوٹی بائک پر بیٹھ کر جاتے ہیں اور دکان کھولنے کے لیے جو چابی ہے وہ گھر میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی، آپ سے بھی غلطی ہوئی۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے، 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیچھے صحابہ کرام ہے، کون بولے گا؟ سب خاموش، کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ ایک صحابی تھے ذوالیدین، ان کا ہاتھ تھوڑا لمبا تھا، اسی لیے ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ وہ صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل تک آپ نے یہ نماز 4 رکعت کر کے پڑھایا تھا، آج آپ نے 3 رکعت پڑھایا ہے، اللہ نے 4 رکعت کی نماز کو 3 رکعت کر دیا یا آپ سے مسٹیک ہو گیا؟ دو کارن میں سے کوئی ایک ہوا، یا تو اللہ نے اس کو کم کر دیا اور یا پھر آپ سے بھول ہو گیا، مسٹیک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ذالک لم یکن، کچھ نہیں ہوا، اللہ نے بھی کم نہیں کیا اور مجھ سے مسٹیک بھی نہیں ہوا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کل ذالک لم یکن، کچھ نہیں ہوا، نہ تو اللہ نے ہماری نماز کو کم کیا اور نہ مجھ سے کوئی مسٹیک ہوا۔ انہوں نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، آپ نے تو 3 رکعت نماز پڑھائی ہے، آپ نے 4 نہیں پڑھایا، 3 پڑھایا۔ اور بھی صحابہ تھے، انہوں نے بھی پھر کہنا شروع کیا کہ نہیں آپ نے تو 3 پر سلام پھیر دیا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کمپلیٹ کیا۔ تو اللہ کے رسول سے بھی بھول ہو سکتی ہے، ہم اور آپ کس گلی کے ہیں، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج یہ بات سن لیا اور کل سے آپ کی مسجد کے امام صاحب یا اور بھی اگر کسی مسجد کے امام صاحب ہے تو اب ہر ٹائم میں بھول کرنا شروع کر دے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میں آئے ہیں بالکل خیال سے نماز پڑھانا ہے، لیکن بائی چانس اگر مسٹیک ہو جائے تو اس پر دھر پکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہے، معاف کرنا چاہیے۔ امام صاحب اپنی ڈیوٹی کا خیال رکھے اور مقتدی صاحبان امام کی عزت اور احترام کا خیال رکھے۔ بہرحال آج کل ہمارا اور آپ کا حال یہ ہو گیا ہے، امام صاحب نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، پیچھے سے کوئی کہتا ہے 4 پڑھایا، کوئی کہتا ہے 3 پڑھایا۔ ایک بڑا بزنس مین تھا، ناظرہ ٹاؤن کے اندر اس کی 4 دکان تھی، ٹی شرٹ لانگ پینٹ پہن کے آیا تھا، نمازی آدمی تھا، سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی آج تو امام صاحب نے 3 ہی پڑھایا۔ امام صاحب کو غصہ، ارے تم لانگ پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کے آیا اور تم میرا وچار کر رہے ہو، تم فیصلہ کر رہے ہو، تمہاری بات کوئی معتبر نہیں، تم کیسے کرو ہم نے 3 پڑھایا؟ انہوں نے کہا کہ امام صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ٹاؤن میں میری 4 دکان ہے، 1 رکعت میں میں 1 دکان کا حساب کر لیتا ہوں، 1 رکعت میں 1 دکان کا میں حساب کر لیتا ہوں۔ اب تک میری 4 رکعت ہوتی تو 4 دکان کا حساب ہوتا، کنتو اب تک صرف 3 دکان کا حساب کلیئر ہوا ہے، 1 دکان کا تو بھی حساب ہوا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 3 ہی رکعت پڑھایا۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ ایسا ہوتا ہے تو شیطان اب تو نماز میں آ کر حاضر۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آتا ہے اور اس کو ضرورت یاد دلاتا ہے اور کوئی دعا نہیں، کوئی درود نہیں، کچھ نہیں، وہ جلدی سے اٹھ کر نکل کے چلا جاتا ہے۔ آج کل اور ایک سمسیا ہوا، وہ سمسیا یہ ہے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو، تمام مسلمان لیڈیز جینٹس کو اللہ بار بار حرم شریف کی زیارت کرائے، بار بار اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کے لیے وہاں پہنچائے۔ سب بولیے آمین۔ تو وہاں جاتے ہیں، یا بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو گلف کنٹری میں بزنس کرتے ہیں یا سروس کرتے ہیں، وہاں ہر مسجد میں وہ دیکھتا ہے کہ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے۔ اب وہاں سے آیا اور آ کر امام صاحب سے جھگڑا شروع کر دیا، امام صاحب آپ جو یہ دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر، یہ تو میڈ ان انڈیا معلوم ہوتا ہے،
آپ کی یہ دعا میڈ ان انڈیا معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ میں تو مکے میں تھا، مدینے میں تھا، میں پورا سعودی کا چکر لگایا، پورے گلف کنٹریز کا چکر لگایا، دبئی گیا، ابو ظبی، شارجہ، قطر، کویت، ہر جگہ گیا، کہیں پر بھی امام صاحب نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے ہیں۔ وہ صحیح دین ہے، اور آپ جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں یہ تو آپ کا دین اور آپ کی یہ دعا، آپ کا یہ سسٹم میڈ ان انڈیا معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسئلہ یہاں پر یاد رکھ لو، وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یقیناً یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیں گے تبھی دعا مانگیں گے، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی جس ٹائم میں اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے اس ٹائم میں ایک ٹائم دبر کل صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز شیش کرنے کے بعد، فرض نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب چاہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ ایسے رہنے دیجئے اور جو دعا مانگنا ہے مانگ لیجئے، کم سے کم 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اتنی تو کم سے کم دعا مانگ ہی لینا چاہیے۔ تو بہرحال ایک کام یہ، دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے تم لوگ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ وہ نہیں پڑھتے ہیں ہم اور آپ، کارن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارن بتلایا کہ کارن یہ ہے کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بیڈ پر پہنچ جاتے ہو تو اب شیطان وہاں پر آ کر حاضر ہوتا ہے، اور شیطان آ کر وَيُنَوِّمُهُ اور اس کو سلا دیتا ہے۔ آج تو بات سن کر آیا، رات کا 12 بج گیا، اچھا چلو آج سو جاؤ، حضور نے جو حدیث اور نصیحت کیا ہے انشاءاللہ کل سے عمل کریں گے، پھر کل ہوگا۔ آج کے بڑوں حیرانی لگتے، آج بھی بہت سستی آ رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے کل سے پڑھیں گے، پھر تیسرا دن ہوگا، اوہو اچھا آج تو میں ناپاک ہوں، آج شروع نہیں کروں گا، کل سے شروع کر، یہ کرتے کرتے زندگی شیش ہو جاتا ہے۔ اور اب تو شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں، میرے نوجوانوں، اب تو شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں، سب کے ہاتھ میں یہ ریلائنس، ایئرٹیل، ووڈا کمپنی نے بڑا بڑا شیطان دے دیا ہے نا، اوپو یا ویوو، سمسنگ اور کیا کیا نام ہے، سب کے ہاتھ میں بڑا بڑا شیطان آ گیا ہے۔ خاص کر کے جس کا لائف بہت بیزی ہے، پورا دن وہ سروس کرتا ہے یا پورا دن وہ بیزی رہتا ہے، اگر نیٹ کو آن نہیں کر سکا تھا، جب سونے کے لیے جائے گا اب تو وہاں کوئی بیزی اور کوئی کام نہیں ہے، نیٹ آن کرے گا اور اس کے بعد اپنے موبائل میں جب تک پوری دنیا کا چکر نہیں لگا لے گا کہاں کہاں کیا کام ہو رہا ہے، اور وہ دیکھتے 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 کبھی گندا فوٹو، گندا ویڈیو اور ایسا پروگرام دیکھے گا جو صحیح معنی میں ہم اور آپ اپنے بھائی بہن کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے وہ پروگرام نہیں دیکھ سکتے ہیں، شرم آئے گی، کبھی ایسا کام نہیں ہوگا۔ تنہائی میں جا کر اب یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس ٹائم میں ہم یہ گناہ اور یہ پاپ کرتے ہیں، اور پاپ اور گناہ کرتے کرتے جب رات کا 1 بج جاتا ہے، رات 2 بج جاتا ہے، تب جا کر کہتے ہیں کہ صبح اب تو نیا SOP کا زمانہ چلا گیا، کل سے بچے کو اسکول بھی پہنچانا ہے، 7:30 بجے 8 بجے اسکول جانا ہے، جلدی اٹھنا پڑے گا۔ اب اس ٹائم میں موبائل رکھے گا اور سو جائے گا، نہ تو دعا، نہ درود، نہ تسبیح، نہ اور کچھ، اور اسی حالت میں وہ سوئے گا، فجر کی نماز کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے، دعا تلاوت کی توفیق کا تو بات کی مسئلہ اور بات کی بات ہے۔
میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے واسطے یہ جو دو چھوٹا چھوٹا عمل بتلایا گیا، خاص کر کے میری ماں، میری بہن، لیڈیز جو پردے کے اندر ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان عمل ہے، بہت ہی آسان کام ہے، جنت میں لے جانے والا یہ دو عمل۔ اور پہلے ایک سلام، 3 عمل میں نے بتلایا۔ نمبر 1، سلام کو عام کرو، ہر کوئی ایک دوسرے سے سلام کرے۔ نمبر 2، نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور نمبر 3، رات میں سونے سے پہلے 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عمل ہوگا؟ ہوگا؟ جو عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق عطا فرما۔ کبھی کبھی ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں، نئی پیڑھی کے، نئی نسل کے، اسکول کالج میں الحمدللہ اچھا شکھا حاصل کرتے ہیں، ہائر ایجوکیشن لے رہے ہیں، کبھی کبھی ان کے دل میں یہ سندیہ، یہ شک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور یہ چھوٹا چھوٹا عمل اور اتنا نیکی، اتنا ثواب، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ دیکھنے میں چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمل کتنا دامی ہے، کتنا دامی ہے۔ بہت لمبی تقریر اور وعظ اس پر لوگ کر دیتے ہیں، میں صرف اتنا بتلاتا ہوں کہ آج کوئی بزرگ اگر آتے ہیں، ہم اور آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، ہم اور آپ ان سے مرید ہوتے ہیں، مرید ہونے کے بعد وہ 6 کام دیتے ہیں، ان میں سے ایک تیسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ میں 4 کام ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 ہو گیا۔ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ 5واں کام ہے 100 مرتبہ درود شریف۔ 6واں کام ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا۔ یہ جو 4 کام ہے، خاص کر کے سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ دیکھنے میں چھوٹا ہو سکتا ہے، کنتو میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اگر معلوم ہے تو پھر سن لو، نہیں معلوم ہے غور سے، دھیان سے سنو۔ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلیفہ مشہور ہوئے، 4 خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی۔ نمبر 1 خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ کتنے اونچے درجے کے خلیفہ تھے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر میں کسی کو جگری دوست، بالکل اپنے دل سے دوست بناؤں تو وہ صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے تمام لوگوں کا احسان میں ادا کر سکتا ہوں، ادا کر دیا، کنتو ابو بکر صدیق کا احسان میں ادا نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق کا اتنا اونچا مقام تھا، ان کی عادت تھی ہر کام کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چل رہے ہیں لا الہ الا اللہ، چلتے چلتے بیٹھ گئے لا الہ الا اللہ، کسی سے بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ان کی عادت تھی، جن کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ہم اور آپ جتنا بھی ذکر کر لیں، جتنا بھی ذکر کر لیں، سب سے بہتر، سب سے اچھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، پاکی ناپاکی، ہر حالت میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 1 مرتبہ پڑھیں گے کتنی زیادہ نیکی اور ثواب ملے گا۔ دن میں چلتے پھرتے 100 200 400 500 مرتبہ پڑھ لیں۔ دکان میں بزنس کر رہے ہیں، کسٹمر آیا، اپنا کام، کسٹمر چلا گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ذکر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہے، دوسرے نمبر کے وہ خلیفہ ہے۔ ان کا حال یہ تھا، ان کا حال اور ان کا مقام اتنا اونچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا، نبوت کا گیٹ اور دروازہ اگر کھلا ہوا ہوتا تو میرے بعد نبی بننے کے لائق اور نبی بننے کی میرٹ اور صلاحیت صرف اور صرف حضرت عمر کے اندر۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر جدی میرے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا تو وہ صرف اور صرف حضرت عمر ہے۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ شیطان آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آ کر ہم کو اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر جس گلی میں جاتے تھے، جس روڈ پر چلتے تھے، شیطان دور سے راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ پرائم منسٹر آتا ہے، ٹریفک پولیس بالکل 1 گھنٹہ آگے سے روڈ کلیئر کرا دیتا ہے۔ حضرت عمر کو جب کہیں نکلنا ہوتا تھا تو شیطان کا ٹریفک ختم، اب راستے میں کوئی شیطان نہیں رہے گا۔ اتنا اونچا مقام حضرت عمر کا تھا۔ وہ حضرت عمر اتنا اونچا مقام ان کا تھا، اتنا اونچا مقام ان کا تھا، اور ان کا ذکر کیا تھا؟ وہ ہر ٹائم میں اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر چل رہے ہیں، اللہ اکبر بات کر رہے ہیں، بیچ بیچ میں اللہ اکبر بزنس کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہیں اور جا رہے ہیں، کسی سے معاملہ کر رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کبیرہ، کبھی اللہ اکبر صرف اور کبھی اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ ذکر بار بار کریں گے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو، اللہ کے بڑے ہونے کا خیال جب دل میں رکھیں گے، اللہ ہماری اور آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ تیسرا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ان کے اتنے سارے احسانات، ان کے اتنے کمالات اور خوبیاں ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خوبی ان کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لڑکی سے، 2 جن سوالی سے حضرت عثمان کا نکاح ہوا۔ ایک سوالی سے نکاح ہوا، اس کا ڈیٹ ہو گیا، وہ انتقال کر گئی، دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری ڈاٹر اور دوسری سوالی سے نکاح کرا دیا۔ دوسری کا بھی جب انتقال ہو گیا اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی، آپ نے فرمایا، نبی جی نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی سوالی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے اور آپ پر احسان یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے، جو قرآن وحی کی شکل میں، بک کی شکل میں ہے، یہ پورا کے پورا کمال اور یہ پورا کے پورا کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ پہلے تو قرآن اس طرح سے لکھا ہوا ایک جگہ نہیں تھا، کہیں لکڑی میں، کہیں کاٹ میں، کہیں درخت کے پتے میں لکھا ہوا تھا، کہیں ہڈی پر قرآن لکھا ہوا تھا۔ سب کو جمع کرنے کے بعد اور اس کو بک اور کتاب کی شکل حضرت ابو بکر کے زمانے میں مختصر اور کمپلیٹ جو کام ہوا، یہ حضرت عثمان کے زمانے میں۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہ کرتے تو شاید قرآن کریم ہمارے اور آپ کے لیے پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ ہر ٹائم میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی سمست عیب سے پاک ہے، اللہ بھیترے کونو عیب نہ آئے، اللہ بھیترے کونو کمی نہ آئے، اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، سارے عیب سے، سارے کمی سے اللہ پاک ہے۔ حضرت عثمان کا ذکر۔ 4 نمبر خلیفہ ہے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہسبینڈ، شامی اور شوہر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر انسان تھے، بڑے بہادر انسان تھے، اور یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے، سارا سلسلہ ایک کو چھوڑ کر سارا سلسلہ حضرت علی سے ہو کر ہی آگے بڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم میں الحمدللہ 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 پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر لا الہ الا اللہ، حضرت عمر اللہ اکبر، حضرت عثمان سبحان اللہ، اور حضرت علی کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ یدی ہم لوگ بھی یہ تسبیح پڑھیں، ہم بھی اپنے لائف اور جیون میں اس کو داخل کر لیں، تو کم سے کم ان 4 صحابہ کی سنت پر عمل ہوگا، اور جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ ڈائریکٹ جنت میں جانے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ تو ایک دو بات تھی، اور اصل جو میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا تھا اس پر تو ابھی بات آئی ہی نہیں ہے، چونکہ یہ ناظرہ صرف ساگر کے مشہور ٹاؤن اور سٹیوں میں سے ایک ناظرہ ہے، اور یہاں پرائے لوگ، آپ حضرات پرائے کیا کرتے ہیں؟ بزنس کرتے ہیں۔ پرائے بزنس کرنے والے ہیں، ویبسا تجارت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ لور آسام، مڈل آسام کے تلنا میں اپر آسام کے مسلمانوں کی، سب لوگوں کی، مسلم غیر مسلم سب لوگوں کی آرتھک استھتی لور آسام اور مڈل آسام کے تلنا میں کچھ نہ کچھ اچھا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ اس کو اور ترقی اور برکت عطا فرمائے، سبھی بولیے آمین۔ تو سب لوگ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سب کے پاس تھوڑا بہت مال ہوتا ہے، کسی کا بینک بیلنس ہے، کسی کا بڑا کام ہے، کسی کا چھوٹا کام ہے، لیکن الحمدللہ پرائے بزنس کرنے والے، سروس کرنے والے لوگ ہیں، کھیتی گرہستی کرنے والے بہت کم لوگ۔ تو سب کے گھر میں ٹاکا مال پیسہ کچھ نہ کچھ ہے۔ اس دنیا میں یدی یہ کہا جائے کہ سب سے بڑا مالدار، سب سے بیشی مال دولت والا کوئی گزرا ہے، اگر ان کا نام لیا جائے تو کئی ایک نام میں ایک نام آتا ہے قارون کا۔ قارون کا نام آتا ہے۔ قارون یہ اللہ کا دشمن تھا۔ قارون کا خزانہ مشہور، قرآن کریم کے اندر سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے قارون کے خزانے کو بیان کیا اور کہا کہ قارون کا جو خزانہ تھا، قارون کا جو اسٹور روم جہاں وہ ٹاکا پیسہ سونا چاندی ڈائمنڈ رکھا کرتے تھے، اسٹور روم جو تھا، اسٹور روم کا جو چابی تھا جس سے تالا کھولتے تھے، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، چابی کو اٹھانے والے ایک جماعت ہوتی تھی، یعنی 50-100 لوگ ہوتے تھے جو صرف اسٹور روم کا چابی اٹھاتے تھے۔ اب سوچئے ایک آدمی اگر چابی اٹھائے گا ایک بیگ میں، ایک کیری بیگ میں یا پلاسٹک کے بڑھیا سے بڑھیا بیگ میں، اگر اس کو رکھ کر چابی کو اور اٹھائے گا تو کم سے کم 1000 چابی، اس زمانے میں جو بڑا بڑا چابی ہوتا تھا تو 100 چابی تو اٹھا ہی لے گا۔ ایک آدمی جو 100 چابی اٹھاتا ہے اور چابی اٹھانے والے 100 لوگ ہوں گے تو کم سے کم 10,000 تو اسٹور روم ہوا، 10,000 اسٹور روم ہوا۔ اب ان کا کتنا خزانہ تھا اور کتنا اسٹور روم تھا اور اسٹور روم میں کتنا ٹاکا پیسہ تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قارون کے خزانے کو بیان کیا کہ اس کے پاس اتنا خزانہ، اتنا مال دولت تھا۔ اس کے بعد اللہ نے قارون کو 4 نصیحت کی، اور یہ نصیحت صرف قارون کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت مفسرین کرام نے، علماء کرام نے لکھا کہ یہ نصیحت جن کے پاس بھی مال دولت ہے، جن کے پاس بھی پراپرٹی ہے، سونا چاندی ڈائمنڈ ٹاکا پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے یا اور بھی کہیں پر لگا ہوا ہے، شیئر مارکیٹ میں بڑا کام ہے، جن کے پاس بھی مال دولت ہے، یہ 4 نصیحت ان سب کے واسطے اللہ نے کیا، سب کے لیے کیا۔
میرے مسلمان بھائیوں، میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ چونکہ الحمدللہ آپ حضرات کا بھی آرتھک حالت اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ تو اچھا ہے بھی، اللہ اچھی حالت میں رکھا ہے، اللہ چلا رہا ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، سب بولیے الحمدللہ۔ یہ جو 4 نصیحت کیا ہے، یہ 4 نصیحت میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا، لیکن چاروں نصیحت کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور میں بتلا دوں، اور وہ بات بالکل دھیان سے سننا ہے، نصیحت کو سننے سے زیادہ دھیان اس میں دینا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اپر آسام میں بھیک مانگنے والے مسلمان یا تو نہیں ہے یا ایک بارے کم ہے۔ اللہ نے مال دیا، دولت دیا، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ بھیک نہیں مانگتے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ٹک ٹک کوئی نہ کوئی بزنس کرے، چھوٹا سا دکان دے دیا۔ اگر اس علاقے میں سیپ ساگر کا پورا علاقہ تو بہت ساری جگہوں میں اگر کا درخت ہے، پیڑ ہے، اپنے گھر میں اگر کا پلانٹ لگا دیا، لکڑی کاٹتا ہے، اس کو بیچتا ہے، ٹک ٹک وہ کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو کھاتا ہے، کسی کے سامنے بھیک مانگنے نہیں جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھنا کہ اپنے ہاتھ سے جو کمائی کرتا ہے، چاہے وہ بزنس کرے، چاہے وہ سروس کرے، چاہے وہ کھیتی گرستی کا کام کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی سینڈل کی سلائی کرتا ہے، جوتے میں پالش کر کے اور حلال روزی کما رہا ہے، ایسا آدمی اللہ کے یہاں بڑا دامی ہے۔ کتنا دامی ہے؟ 2 حدیث میں سناتا ہوں۔ اسود الغابہ حدیث کی ایک کتاب ہے، حدیث بھی ہے اس کے اندر، اس کتاب کے اندر یہ 2 روایت موجود ہے۔ ایک روایت تو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاپا کا، ڈیڈی کا، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بھائی تھے، اور کم سے کم ان کی 6 بہن تھی۔ باپ تھے تو باپ کمائی کرتا تھا، انکم کرتے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تو پورے گھر کی ذمہ داری حضرت جابر پر آ گئی۔ اب تک تو کوئی کام نہیں کیا تھا، ان کو تجربہ بھی نہیں تھا کیا ویبسا کروں، کیا کام کروں، تو انہوں نے اسی ٹائم میں نال یعنی سینڈل کی سلائی، جوتا چپل کو مرمت کرنا، موچی لوگ جو کام کرتے ہیں، پالش لگاتے ہیں، سلائی کرتے ہیں، یہی سب کام انہوں نے شروع کر دیا۔ اب تک تو انہوں نے ایسا کام نہیں کیا تھا، ان کا ہاتھ بہت نرم تھا، سافٹ تھا۔ جب وہ جوتا اور چپل کی سلائی کا کام آرمبھ کیا تو کسی ٹائم میں سلائی کرنے کے وقت انگلی میں لگ جاتا تھا اور اس سے بلڈنگ آرمبھ ہو جاتا تھا، اس سے رکت اور خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ سلائی کرتے کرتے ہاتھ کی ہتھیلی ٹائٹ اور سخت ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ٹائٹ ہو گیا یہ ہاتھ۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، گزر رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصافحہ کیا، ملاقات کیا، سلام کیا۔ جب آپ نے ہاتھ ملایا تو حضرت جابر کے ہاتھ کو آپ نے سخت پایا، ٹائٹ پایا۔ کہ جابر، آگے تو تمہارا ہاتھ اتنا ٹائٹ اور سخت نہیں تھا، اب تمہارا ہاتھ اتنا ٹائٹ اور سخت کیسے ہو گیا؟ حضرت جابر نے اپنی بات بتلائی کہ پہلے تو مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، اب کام کرنا پڑتا ہے، اسی لیے میرا ہاتھ ٹائٹ ہو گیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہے، ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری کی یہ روایت ہے، کتنی خوشی کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی زبان مبارک سے، اپنے منہ سے بوسہ دیا، چمہ کھایا اور یہ کہا، یا جابر ہذہ ید لا تمسہ النار ابدا، اے جابر تم اپنے ہاتھ سے کمائی
کر کے کھاتے ہو، تم اپنے ہاتھ سے حلال روزی کر کے کھاتے ہو، خدا کی قسم تمہارے اس ہاتھ کو جہنم کا آگن کبھی بھی نہیں جلا سکتا، جہنم کا آگن کبھی بھی نہیں جلا سکتا۔ تم اپنے ہاتھ سے حلال روزی کرتے ہو اور حلال روزی کر کے اپنے فیملی کا خرچہ برداشت کر رہے ہو، مینٹیننس کر رہے ہو۔ ایک روایت۔ دوسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر گئے، کئی دن کے لیے چلے گئے، تو مدینے کا ذمہ دار آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو بنایا۔ اب تک تو وہ فری تھے، اپنا کام کچھ بھی کر لیتے تھے، تھوڑا بہت کرنے سے چل رہا تھا، کنتو اب پورے مدینے کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں جانا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو ان کے پاس ٹائم کم ملتا تھا، تھوڑا ٹائم نکال کر جنگل جاتے تھے اور جنگل میں جا کر لکڑی چیرتے تھے، گاچھ کو کاٹتے تھے اور لکڑی چیر کر لاتے تھے اور اس کو مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ لکڑی چیرنے کے لیے کڑھالی چلانا پڑتا تھا۔ کڑھال آپ لوگ سلیٹی بھاشا میں، آسامی بھاشا میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کٹھال، تو کٹھار اپنے ہاتھ سے چلاتے تھے۔ جس آدمی نے اس سے پہلے کٹھار نہیں چلایا تھا، اپنے ہاتھ سے کٹھار چلانے کے کارن ان کا ہاتھ بھی تائب اور سخت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے ریٹرن آئے، حضرت معاذ آپ کے پاس گئے، جا کر سلام مصافحہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے ہاتھ کو جب ٹائٹ دیکھا تو کہا، یا معاذ، آگے تو تمہارا ہاتھ اتنا ٹائٹ اور سخت نہیں تھا۔ کارن بتلایا کہ پہلے میں لکڑی اور کھوڑی کاٹنا نہیں پڑتا تھا، آپ جب چلے گئے تو مجھ کو لکڑی اور کھوڑی کاٹ کے لانا پڑتا تھا، اسی کارن میرا ہاتھ ٹائٹ اور سخت ہو گیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی زبان مبارک سے چمہ کھایا اور ان کو بھی یہی کہا، یا معاذ ہذہ ید لا تمسہ النار ابدا، اے معاذ خدا کی قسم تمہارے ہاتھ کو جہنم کی آگ کبھی نہیں جلا سکتی، جہنم کا آگ تمہارے ہاتھ کو کبھی نہیں جلائے گا۔ جب آگ ہاتھ کو نہیں جلائے گا تو شریر میں کہاں سے آگ لگے گا؟ میرے بھائیوں، یہ حلال کمائی اپنے ہاتھ سے آپ لوگ اپنے گھر میں، اپنے باری میں، اپنے ماٹی میں اگر کا گاچھ لگاتے ہیں، اس کی سیوا کرتے ہیں اور اس کو کاٹ کر بیچتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے علاقے میں لکڑی کاٹ کر اس کا مال نکالتے ہیں، پٹال چلاتے ہیں، پٹال سے اس کی صفائی کرتے ہیں، اپنی انگلی میں لگ جاتا ہے اور رکت تو نکلنے لگتا ہے، بلڈنگ ہونے لگتا ہے۔ جب اس طرح سے گھٹنا پیش آئے تو یہ دو روایت کو یاد کر لینا، اے اللہ حلال کمائی میں اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں، حرام نہیں کما رہا ہوں۔ اے اللہ آپ کے پیارے نبی نے حضرت معاذ کو، حضرت جابر کو جو بشارت اور خوشخبری دی تھی جنت کی اور جہنم کے آگ سے بچنے کی، اے اللہ یہ خوشخبری میرے حق میں، میرے بیوی بال بچوں کے حق میں بھی، اے اللہ یہ خوشخبری ہم کو بھی دے دینا۔ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، غریب تھے، بہت غریب تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ مجھ کو ہیلپ کرو، کچھ میری مدد کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ تو ہوگا، ایک آدمی کا گھر ہے، کچھ تو ہوگا، کا ایک کپڑا ہے، موٹا سا چادر بڑا سا ہے، اسی کو پہنتا ہوں اور رات کو اسی کو اوڑھ کر سو جاتا ہوں، کچھ نہیں ہے۔ ایک کٹوری ہے، چھوٹا سا پیالہ ہے، اور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہ کٹوری، وہ پیالہ لے کر آؤ۔ پیالہ تو سمجھ رہے ہو نا، وہ پیالہ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے، آنے کے بعد آپ نے اس کو بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیل کیا۔ کیا سیل کیا؟ جیسے جمعہ کے دن گاؤں دیہات میں، ٹاؤن میں بھی گھر میں مرغ نے ڈیم دیا تو پہلا ڈیم مسجد میں لا کر دے دیا۔ گھر میں پپیا کا گاچھ ہے، پہلا پھل ہوا مسجد میں لا کر دے دیا۔ جب مسجد میں لا کر دیتے ہیں، خادم صاحب، مؤذن صاحب یا کوئی اور صاحب اس کو بیچتے ہیں۔ وہ جو بیچنے کا سسٹم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
نیلام کرنا وہ تو ٹھیک ہے، آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ نیلام ہی کرتے ہیں۔ تو نیلام والا بیچنا اس کو عربی میں کہا جاتا ہے بیع من یزید، بیع من یزید۔ بھائی 1 روپیہ کہا اور کون بڑھے گا، کون بڑھے گا، آگے بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالہ کو بیچا، ایک صحابی نے 2 درہم میں یعنی 2 روپیہ میں پیالہ خریدا۔ وہ جو صحابی تھے غریب صحابی، 1 روپیہ اس کو دے دیا اور کہا جاؤ 1 روپیہ کا مارکیٹ سے کھانے پینے کا سامان لو، اپنی وائف کو ماں بہن کو جا کر دو، اور 1 روپیہ جو ہے یہ تم لے کر جاؤ اور اس کا وہی کٹھار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کٹھار، لکڑی پھاڑنے والا جو کلہاڑی ہوتا ہے کٹھار کہتے ہیں نا، ہاں وہ کٹھار تم خرید کر لاؤ، لکڑی چیرنے پھاڑنے والا کٹھار تم خرید کے لاؤ۔ وہ گئے اور جا کر 1 روپیہ کا کھانے پینے کا سامان لایا اور 1 روپیے کا کٹھار لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ڈنڈا لگایا جاتا ہے، اب ڈنڈا جو لگایا جاتا ہے سلٹی زبان میں اس کو پادا بولتے ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، نال جو بھی ہو، تو وہ جو ڈنڈا لگایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ڈنڈا لگا دیا اور کہا کہ دیکھو تم چلے جاؤ جنگل میں چلے جاؤ اور 15 دن تک پورا 2 ویکس، پورا 2 ہفتہ تک میرے سامنے مت آنا، تم وہاں لکڑی کاٹو، مارکیٹ میں بیچو، نماز پڑھو، پھر جاؤ، پھر کاروبار کرو، سونے کے ٹائم میں سو جاؤ، 15 دن تک میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، 15 دن تم بیچا کرو، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن کمپلسری لگاتار انہوں نے ویبسا کیا، کاروبار کیا، 15 دن کے اندر 10 ٹاکا اس نے کمایا، 10 درہم کا انکم ہوا۔ آج سے 1400 1450 بچر پہلے کی بات ہے، 15 دن میں 10 ٹاکا اس کا انکم ہوا۔ 15 دن پورا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنا پورا گھٹنا، پورا ملاد سنایا۔ میرے نوجوان ساتھیوں یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ھذا خیر لک من ان تجیء المسألۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ۔ اے میرے صحابی، تم نے اپنے ہاتھ سے کمائی کیا، تم نے اپنے ہاتھ سے انکم کیا، تم نے لکڑی کاٹ کر اس کو سیل کیا، یاد رکھو یہ جو تم نے کام کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا میں جو آدمی بھکا کرتا ہے، جو آدمی بھیک مانگتا ہے، کبھی اس کے دروازے پر، کبھی اس کے دروازے پر، کبھی اس کے دروازے پر، جو آدمی بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن، چاہے وہ کتنا بڑا متقی پرہیزگار اللہ والا کیوں نہ ہو جائے، قیامت کے دن جب اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو بھکاری بھکا کرنے والے کے ماتھا پر ایک نشان ہوگا، ایک اسپاٹ ہوگا، ایک داغ ہوگا، ایک علامت ہوگی، ایک نشانی ہوگی، دور سے دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ یہ تھا تو بڑا عالم، یہ تھا تو بڑا بزرگ، یہ بہت نماز پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، کنتو یہ تو بھکا کرتا تھا، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، دنیا میں پتہ تو نہیں چلا تھا، دنیا میں معلوم تو نہیں ہوا تھا، مرنے کے بعد بھکا کرنے والے کے ماتھا پر ایک اسپاٹ آٹومیٹک پیدا ہو جائے گا، دیکھنے والا دیکھ کر پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ اگر تم بھکا کرتے، آج میرے پاس، کل اس کے پاس، کل اس کے پاس، قیامت کے دن تمہارے ماتھا پر بھی وہ اسپاٹ ہوتا۔ اے میرے صحابہ، اے میرے صحابی، تم نے بھکا نہیں کیا، اب قیامت کے دن کوئی اسپاٹ تمہارے ماتھا پہ نہیں ہوگا، تم نے اپنے ہاتھ سے انکم کیا، اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بھکا کرنے سے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس لیے الحمدللہ میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی ویبسا کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی سروس کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے انکم کر کے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ آپ سب کو جنت میں پہنچائے گا۔ ہم سب کو اللہ جنت الفردوس نصیب کرے، سب بولیے آمین۔
اب سنو وہ جو 4 نصیحت ہے. اتنا تو میں نے بتلایا یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ کا کام اچھا ہے. ماشاء اللہ آپ سب کے سب اچھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو لیڈیز جینٹس مہیلا پروش سب کو اچھا بنایا ہے. اب ہم کو اور آپ کو مال ملا, ہم کو اور آپ کو مال ملا. اس مال کے اندر کیا کرنا ہے؟ ٹائم شارٹ ہو گیا, 15 منٹ صرف. اس مال میں کیا کرنا ہے؟ پہلی نصیحت کیا وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اے مالدارو, اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے خالی پھٹانی کرنے میں اس کو مت اڑاؤ. آج ایک کار خریدا, نتن ماڈل کا کار آیا تھا, بک کیا, خرید لیا. اگلے سال 2023 میں مہندرا کا نیا اسکورپیو لانچ کرنے والا ہے. اب بھی سے اس کا ایڈورٹائز چل رہا ہے. پورے شیو ساگر میں سب سے پہلے ہم بک کرائیں گے. آج اوڈی لیا, کل مرسیڈیز لیں گے. آج BMW لیا, کل اور مہنگی سے مہنگی لگژری سے لگژری کار لینے کا رات دن یہی چنتا. آج امسال اپنے گھر میں پینٹ کرایا تھا, پورا 1 سال نہیں ہوا, دوبارہ پینٹ کرائیں گے, 2 لاکھ 4 لاکھ اس میں خرچ کر دیں گے. اے مسلمانوں, تم کو مال دیا ہے, تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ فالتو تم مال کو خرچہ کرو. اچھا گھر بناؤ, اچھا کار رکھو, اچھا سے اچھا زندگی گزارو, کسی کے سامنے بھیک مت مانگو, پھٹا پرانا کپڑا مت پہنو, اسٹینڈرڈ بالکل مہنگا سے مہنگا لینن کپڑا تم پہنو. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اپنے مال کو آخرت میں یہ کیسے لابھ پہنچائے گا, مرنے کے بعد ہم کو اور آپ کو اس مال سے کیسے لابھ ملے گا, تم اس کی بھی کوشش کرو اور یہ بھی تم محنت کرو. اور یہ لابھ کیسے ہوگا؟ مسجد میں خرچہ کرو, مدرسہ ہے مدرسے میں خرچہ کرو, گاؤں سماج میں دکھیا ہے, کمزور ہے, بیمار ہے, یتیم ہے, غریب ہے, بیوہ ہے. اے مسلمانوں, تم اس کا بھی خیال کرو. حتیٰ کہ اگر کوئی غیر مسلم تمہارے محلے میں تمہارے سماج میں بیچارہ غریب ہے, تم اس کے گھر میں بھی گفٹ لے کر جاؤ. زکوٰۃ کا مال اس کو نہیں دینا ہے, للہ دے دو, اللہ کے لیے کچھ اس کی مدد کر دو, تاکہ وہ بھی تمہارا شکریہ ادا کرے گا. وہ بھی اللہ کی مخلوق, وہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, وہ کوئی ہمارا اور آپ کا شترو اور دشمن نہیں ہے, وہ بھی ہمارا دوست ہے. ہم کو بھی اللہ نے جنم دیا, اللہ نے اس کو بھی جنم دیا, اللہ ہی نے جنم دیا ہے. وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. بالکل اب میں شارٹ کر رہا ہوں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. کوئی آپ لوگ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, ہمارے سلیٹی بھائیوں میں کہتا ہوں بعد میں, سلیٹی بھائی بعض بات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ویزا نکالے گا 1 مہینہ کا, ٹور ویزا, جائے گا دبئی اور جا کر بڑھیا سے بزنس کرے گا. 1 مہینہ رات دن کوشش کر کے, کبھی اگر اس کی قسمت نے تقدیر نے ساتھ دیا تو 1 مہینے میں 20 لاکھ 25 لاکھ کبھی انکم ہو جاتا ہے, لکی ہوا تو ہو جاتا ہے. 10 لاکھ کمایا, 10 لاکھ انکم کر کے آیا, اب جو گھر میں آیا تو 6 مہینہ تک کوئی کام نہیں کرے گا, بیٹھ کر اس کو کھائے گا. ارے بھائی تم کام کیوں نہیں کرتے ہو یار, رات دن تم گھر میں پڑے رہتے ہو, اللہ کے بندے تم بزنس کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضور الحمدللہ ایک سفر میں 10 لاکھ انکم ہو گیا. 6 مہینے میں زیادہ سے زیادہ 3-4 لاکھ جائے گا, پھر بھی تو 4-5 لاکھ ہمارا انکم یہ بینک بیلنس رہے گا. 6 مہینے کے بعد پھر میں دبئی جاؤں گا. میرے نوجوانوں, یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اللہ نے تمہارے لیے دنیا کو کھول دیا ہے, اللہ نے تمہارے لیے دنیا کو کھول دیا ہے. آج اگر ایک ویبسا کرتے ہو اور اس میں تم سکسیس ہو گئے تو دوسرا کاروبار کرنے کی چنتا کرو, دوسرے میں بھی سکسیس ہو گئے تیسرے کاروبار کا بھی چنتا کرو. اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے, نماز روزے کی پابندی کرتے ہوئے اس میں کوئی کوتاہی غفلت نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھو, پوری دنیا میں اگر مسلمان بڑا سے بڑا ویبسا کرنے والا ہے تو وہ گجرات کے مسلمان,
گجرات کے مسلمان ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب گئے تھے ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ، کیپ ٹاؤن وغیرہ گئے. وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ گجرات کا مسلمان ہے، دیکھنے میں سیدھا سادہ، ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی کوٹی پتی ہوگا، سیدھا سادہ، کنتو ان کا جو شو روم ہے اور ان کا جو اسٹور ہے وہ کم سے کم 1 کلومیٹر کا ایریا ہے اور پورے ایریا کے اندر خالی مرسیڈیز کار رکھا ہوا ہے، خالی مرسیڈیز کار. اور مرسیڈیز کار کا دام آپ لوگ زیادہ جانتے ہو. کسی کے بی ایم ڈبلیو کا اگر یہ ہے تو 1 کلومیٹر تک کم سے کم 1000-2000 کار خالی بی ایم ڈبلیو رکھا ہوا ہے. اس طرح سے اتنے بڑے بڑے بزنس کرنے والے، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ ماشاءاللہ کرتا پاجامہ پہن رہے ہیں یا لانگ پینٹ اور ٹی شرٹ پہن رہے ہیں، چہرے پر نبی کی سنت بھی ہے، پیشانی پر نماز کی داغ اور نشانی بھی ہے، اور جہاں پر ان کا آفس ہے، ہیڈ آفس کے فرسٹ فلور پر ایک چھوٹا سا مکتب بھی بنا ہوا ہے کہ لڑکا بچہ اسکول سے آئے گا تو سب سے پہلا کام عصر کی نماز پڑھو، تم کھانا کھاؤ، اور اس کے بعد امام صاحب آئیں گے. آفس کے اوپر روم بنا ہوا ہے اور وہیں آ کر ان کے بچے کو دین کا سکھا دیں گے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کھلی ہوئی ہے، دنیا کو اللہ نے کھول دیا ہے. سیروا فی الارض، قرآن نے کہا کہ زمین میں چلو، ویبسا کرو، بزنس کرو، عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پیروی اور اطاعت کرو، سستی بدن میں نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک بڑے نبی، بہت صبر کرنے والے نبی. ان کا حال کتابوں میں آتا ہے. ایک دن وہ عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ابھی پورا نہیں ہوا تھا، انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، آسمان سے پانی گر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سونا اور چاندی کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا بھی گر رہا ہے. اپنے نماز کو کمپلیٹ کیا جلدی سے. ہو سکتا ہے کہ نفل رہ گیا ہو سکتا ہے کہ تسبیح دعا درود رہ گیا ہو، اور وہ جلدی سے بھاگ کر آئے اور سونا اور چاندی کو جمع کرنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا او ایوب تم تو اتنے بڑے صبر کرنے والے ہو، عبادت کو ادھورا چھوڑ کر اور تم لگ گئے مال جمع کرنے میں. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ ہم نے تو آپ کی عبادت کر لی، اب جو ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، 2 منٹ 4 منٹ بعد میں بھی ہم وہ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی نعمت ہے، آپ کی نعمت ہے. آپ یہ حلال طریقے کی دولت ہم کو دے رہے ہیں، ہم کو حلال کمائی کی ضرورت ہے، اس لیے ہم یہ مال لینے کے لیے آ گئے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ جتنا تم کو دیتا ہے حلال طریقے سے کماؤ، حرام سے اپنی حفاظت کرو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. تیسری نصیحت بہت مختصر کر رہا ہوں، ٹائم اتنا جلدی ختم ہوگا، گھڑی ہم کو اتنا دھوکہ دے گی یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. تیسری نصیحت یہ ہے کہ غریب تھے جب سروس نہیں لگاتا، ویبسا نہیں کرتے تھے، تو دور سے کوئی آ رہا ہے، مولانا صاحب، امام صاحب، دور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولانا صاحب دعا کریو. کوئی ویبسا نہیں ہے، کوئی سروس نہیں ہے. کبھی کبھی غریبانہ انداز سے گھر میں دعوت بھی کر دیتے تھے. مولانا کو، حافظ عالم کو، مربی صاحب کو بلا کر کھانا بھی کھلا دیا، دعا بھی کرا دیا. اللہ نے دعا کو قبول کیا، ویبسا ہوا، سروس بھی لگ گیا، مال دولت آنا شروع ہو گیا. جیسے ہی مالدار بن گیا، اب ہم امام صاحب کو کیوں سلام کریں گے؟ ہم تو چندہ دیتے ہیں، ہمارے چندہ سے امام کو ویتن ملتا ہے، وہ ہم کو سلام کرے گا، ہم کیوں سلام کریں گے؟ کوئی غریب اگر سامنے سے آتا ہے، کوشش یہ رہتی ہے کہ اس کے اوپر ہی اپنا گاڑی چڑھا، مارو سالے کو، یہ کیوں زندہ رہے گا؟ غریب یہ اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر یہ بوجھ بنا ہوا ہے، کیوں رہے گا کوئی غریب؟ ایکسیڈنٹ کر کے مار دو اس کو. میرے نوجوان ساتھیوں، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تم پر احسان کیا، اللہ نے تمہارے ساتھ دایا مایا کرم کا معاملہ کیا. اب جیسے تم غریب تھے، غریبانہ حالت کو یاد کرو،
اپنے ماضی کو، گزرے ہوئے زمانہ کو یاد کرو اور کسی غریب کو دیکھ کر اس کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کی غربت پر ہنسی نہ اڑاؤ، بلکہ تم اس کی مدد کرو، اس پر احسان کرو، غریب لاچار بیمار کی تم خدمت کرو اور اس کا ہیلپ کرو، اس کی مدد کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ یدی تم نے اس پر احسان نہیں کیا، یدی تم نے اس کا خیال نہیں رکھا، جس اللہ نے تم کو اتنا مال دیا وہ اللہ زندہ ہے، وہ اللہ زندہ ہے، آپ کا مال وہ لے بھی سکتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریب دیش، سب سے بیشی غریب دیش میں اگر نام آتا ہے تو کئی ایک دیش اور کئی ایک ملک میں ایک نام کینیا کا بھی آتا ہے۔ کینیا چائے پتی کا مشین سنا کہ وہاں کا مشہور ہے، پتہ نہیں باقی، لیکن غریب دیش میں، غریب کنٹری میں وہ بھی ہے، اور وہاں بہت سارے مسلمان بھی ہے، بلکہ شاید مسلم ملک ہے نہ کیا، جو بھی ہو، وہاں جو یہ غربت آئی، اتنا بیشی لوگ غریب ہوئے، اس کا کارن لوگوں نے اس کا کارن بیان کیا تو اس میں سے ایک کارن یہ بھی بتایا کہ پہلے وہ بڑے مالدار لوگ تھے، اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، ان کا حال یہ تھا وہ اتنا اسٹینڈر ہو گئے تھے، اتنا اسٹینڈر ہو گئے تھے کہ ایک گورو کو ذبح کرتے تھے اور ماترو اس کا کڈنی نکال کر کھا لیا اور باقی پورا مانسو ہڈی سب کو دریا میں پھینک دیا، مال کو برباد کیا۔ کبھی دل میں شوق آیا، پورا گورو کو، بھینس کو ذبح کیا، اونٹ کو ذبح کیا اور اس کا کلیجہ نکال کے کھایا، یا تو ماتھا سے مغز نکال کے کھایا، باقی پورا کو نشٹ کر دیا۔ یہ حال تھا ان کی پھٹانی کا، اور یہ حال تھا مال کو ضائع اور برباد کرنے کا۔ آج وہ دانا دانا کا محتاج ہو گیا، دانا دانا کا محتاج ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے مال دیا ہے، اس کی قدر کرو، غریبوں کی غربت کا مذاق مت اڑاؤ۔ اللہ نے احسان کا معاملہ کیا، تم اپنے رشتہ دار کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ مال نہیں تھا، غریب تھے، ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، ماں باپ سے مشورہ لیتے تھے، اگر بازار جاتے تھے، مارکیٹ میں جاتے تھے، نادرا سے نکل کر سیپ ساگر جانا ہوتا تھا تو یہاں سے سیپ ساگر جاتے ہوئے کم سے کم 3 مرتبہ ماں کو فون کرتا تھا، ماں میں جا رہا ہوں مال لانے کے لیے، ماں میں جا رہا ہوں مال سیل کرنے کے لیے، اپنی دعا کو ریگو 3 مرتبہ کال کرتا تھا۔ اللہ نے ماں کی دعا کو قبول کیا، باپ کی دعا کو قبول کیا، مالدار ہو گئے، اللہ نے بہت کچھ دے دیا۔ اب ماں کون ہوتی ہے، باپ کون ہوتا ہے؟ نہ تو ماں کو دیکھنا، نہ باپ کو دیکھنا، ماں کا نیگلیکٹ کرنا، باپ کا نیگلیکٹ کرنا۔ کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے۔ بیٹا تھا، جب تک شادی نہیں ہوا تھا، ماں باپ کو بیٹے سے بڑا پریم، بڑی محبت، شادی کیا، گھر میں دلہن آئی، اب ماں سمجھتی ہے کہ اس گھر میں میرا دشمن ایک آ گئی اور وہ میرے بیٹے کی بیوی ہے۔ اب بیٹے کا ہر کام ماں کو خراب لگنے لگتا ہے، ہر کام، اچھا کام بھی خراب لگنے لگتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں ایسا ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کی یہ سوچ ہے، کسی کا یہ دماغ ہو گیا ہے تو اپنے دماغ کو صاف کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ تیسری نصیحت، چوتھی اور آخری نصیحت اللہ نے کیا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ اے مال والو، اے مالدارو، غریب تھے، شانتی سے رہتے تھے، غریب تھے، شانتی سے رہتے تھے، تھوڑا سا مال ہو گیا، اب تم فتنہ فساد کرنا شروع کر دیے، کسی سے بھی جا کے لڑائی کر دیا، جا کر کیس کر دیا، کسی سے بھی لڑائی کر دیا، جا کر کیس کر دیا، مسجد مدرسے میں فتنہ لگانا، محلہ سماج میں فتنہ لگانا، وارڈ ممبر بننے کے لیے فتنہ، ضلع پریشد بننے کے لیے فتنہ، ایم پی ایم ایل اے بننے کے لیے لڑائی لگانا، فتنہ کرنا، مسجد مدرسے کا سیکریٹری پریزیڈنٹ بننے کے لیے فتنہ فساد کرنا۔ اے مالدارو، تمہارے لیے چوتھی نصیحت ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ زمین میں فتنہ فساد پیدا مت کرو، قضیہ، لڑائی جھگڑا، کیس مقدمہ کا سچویشن پیدا مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فتنہ فساد
کرنے والے سے پیار نہیں کرتا، فتنہ فساد کرنے والا، لڑائی جھگڑا قضیہ لگانے والا اللہ کا شترو اور دشمن ہوتا ہے۔ جو آدمی ایسا کرے گا وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ مال والوں کو 4 نصیحت کیا، بہت مختصر میں نے بیان کیا۔ نمبر 1، اپنے مال سے آخرت کمانے کی کوشش کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے آخرت میں جنت ملے گی۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تمہارے لیے دنیا کھلی ہوئی ہے، تم جو بھی حلال طریقے سے ویبسا کاروبار کر سکتے ہو خوب کاروبار کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام میں نے لیا، وہ انٹرنیشنل ان کا کاروبار تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ملک شام سے مدینہ ان کا مال آ رہا تھا۔ مدینہ وہ زمانہ تو اونٹ کا زمانہ تھا، اونٹ پر اپنا مال رکھ کر اور لوگ لے کر آتے تھے، ریل کا ہوائی جہاز کا یہ تو زمانہ تھا نہیں۔ تو کتابوں میں آتا ہے اتنا اونٹ پر مال آ رہا تھا کہ مدینہ ملک شام سے اونٹ چلنا شروع ہوا۔ اگلا حصہ مدینہ پہنچ گیا اور پچھلا حصہ ابھی تک ملک شام میں، پرائے 1000 کلومیٹر کا ایریا ہے، 1000 کلومیٹر کا ایریا حضرت عثمان کا مال آ رہا ہے۔ اگلا اونٹ مدینہ پہنچ گیا اور پچھلا اونٹ اب تک سیریا کے اندر ہے، ملک شام کے اندر۔ اتنا بڑا کاروبار۔ ایک غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اے اللہ کے رسول بہت غریب ہوں، کچھ نہیں ہے گھر میں، ہمارا کچھ مدد کیجئے، ویبسا کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ حضرت عثمان کے پاس۔ گئے، دروازے کے باہر کھڑے تھے، اندر میں اپنے خادم کو یا اپنی وائف کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ڈانٹ رہے تھے، برا بھلا کر رہے تھے۔ کارن کیا تھا؟ کارن یہ تھا کہ چراغ لیپٹن رات کا ٹائم تھا، لیپٹن 3 جلنا چاہیے تو 4 لیپٹن جل رہا تھا۔ لیپٹن کو لیمپ کو بند کر دینا چاہیے کنتو بند نہیں کیا تھا، اس کا تیل فالتو جل رہا تھا۔ اس پر وہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، برا بھلا کر رہے تھے۔ اس آدمی نے سوچا کہ آپ نے تو مجھ کو ان کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے بھیجا، وہ تو ایک پیسے کا حساب کر رہا ہے، اتنا بڑا بخیل آدمی وہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ نہیں مانگا، واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں گیا تھا تو دیکھا گھر کے اندر تو وہاں کچھ اور ہو رہا ہے، لالٹین کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے کہ تم نے لالٹین کو کیوں نہیں بند کیا، سوئچ کیوں نہیں تم نے آف کر دیا، اتنا ٹائم تک جو بلب جلتا رہا، یہ جو لائٹ جلتا رہا، اس کا بل آئے گا تو زیادہ ہوگا، یہ فالتو تم نے کیوں کیا؟ تو جو آدمی نیا ایک نیا پیسہ کا حساب کرے گا وہ میری کیا مدد کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تو صحیح، جاؤ جا کر تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، کالنگ بیل جیسے آج کل ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عثمان آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلپ کے لیے بھیجا ہے، آؤ بیٹھو، پانی پیو، کھانا کھاؤ۔ بڑھیا سے اس کا مہمان نوازی کیا اور پوچھا کہ کتنے کی ضرورت ہے، کیا چاہیے تم کو؟ انہوں نے اپنی ضرورت کو جتنا بیان کیا کم سے کم 100 گنا بیشی ان کو دے دیا، 100 گنا بیشی ان کو۔ 1000 کی اگر ضرورت تھی تو 1,00,000 دے دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ دیکھو مالدار بننے کا مطلب یہ نہیں ہے، مالدار بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 آئٹم کا کھانا بنایا، تھوڑا سب کھایا، باقی سب ڈسٹ بین میں جا کے ڈال دیا، یہ مالدار نہیں ہے، یہ تو شیطان کا بھائی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا۔ ان المبذرین، فضول خرچی کرنے والا، فالتو نشو کرنے والا، یہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک نصیحت وابتغی فیما آتاک اللہ، آخرت کو تلاش کرو۔ دوسری نصیحت، اللہ نے دنیا کو کھول دیا ہے، جتنا بیشی سے بیشی ہو سکے مال کماؤ۔ تیسری نصیحت، اللہ کے واسطے کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، تم دوسروں کے ساتھ میا احسان کا معاملہ کرو۔ چوتھی نصیحت، مالدار بن گئے تو فتنہ فساد کا ماحول پیدا مت کرو، لڑائی جھگڑا قضیہ کا ماحول پیدا مت کرو۔ اتنی باتیں میں نے بیان کی، میری گھڑی میں 8:22 ہو گئے،
آپ لوگوں نے میری بات سن لی اور مجھے یقین ہے کہ اگر 100% نہیں تو میں نے بھاشا کو بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی، 80% تو ضرور آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا۔ سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اب اگر میں یہ پوچھوں کہ بھائی جو بات میں نے بیان کی اس پر عمل کرو گے، تو آپ سب کے سب ہاتھ اٹھا کر کہیں گے جی حضور ہم عمل کریں گے، بالکل کہیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو اچھا لگا، حضور نے بہت بڑھیا سے بیان کیا، اچھا بھی لگا، سن کر خوشی بھی ہوئی، عمل کا جذبہ اور نیت لے کر بھی گھر گئے، اور وہاں جانے کے بعد پھر وہی پرانی حالت میں پڑ گئے، وہی حالت میں پڑ گئے۔ میرے بھائیوں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کر دوں، 8:30 چونکہ کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرسچن، دنیا کی سب سے بڑی قوم کرسچن، ان کے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بائبل ان کی کتاب، عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سفر کر رہے تھے اور ان کا خادم بھی ان کے ساتھ میں تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد مان لیجیے سپوز ناظرہ میں پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا مجھ کو بھوک لگ گئی، تمہارے پاکٹ میں کچھ پیسہ وسا ہے تو جاؤ ذرا کھانا لے کر آؤ۔ خادم نے پاکٹ میں ہاتھ دیا، 2 روپیہ نکلا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی دیکھتا ہوں، 1 روپیہ ان کے پاکٹ میں نکلا، 3 روپیہ دے کر مارکیٹ بھیجا، ہوٹل میں گیا۔ عیسیٰ